ادب ادب ہے، خواہ وہ کسی مذہبی انسان کی زبان سے نکلے، کسی پیغمبر کی زبان سے ادا ہو، کسی آسمانی صحیفہ میں ہو۔ اس کی شرط یہ ہے کہ بات اس انداز سے کہی جائے کہ دل پر اثر ہو، کہنے والا مطمئن ہو کہ میں نے بات اچھی طرح سے کہہ دی، سننے والا اس سے لطف اٹھائے اور اس کو قبول کرے۔ لیکن اب اس دور میں یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ جب تک آدمی ترقی پسندی کی باتیں نہ کرتا ہو، جب تک قدیم چیز کا مذاق نہ اڑاتا ہو، جب تک مذہبی صحیفوں پر بھی کوئی چھینٹ نہ ڈالتا ہو، اس وقت تک وہ ادب نہیں۔ میں صاف کہتا ہوں اور دبستان ادب کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ادب کی سب سے پہلی زیارت جو نصیب ہوئی وہ آسمانی صحیفوں میں نصیب ہوئی۔ ادب تھا کہاں؟ لیکن جب خدا نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو زبان دی اور ان پر معانی کے ساتھ الفاظ وارد کیے تو معلوم ہوا کہ ادب اسے کہتے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے آ کر تو اس پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حقیقی اور فطری ادب بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر مذہبی حقائق پر کچھ ایمان نہ ہو اور دل کے اندر کچھ درد نہ ہو۔ ادب کی بڑی خاصیت اور قوت یہ ہے کہ وہ رجحانات و میلانات اور عمل، طرز فکر، اخلاق اور انقلاب کے محرکات پیدا کرتا ہو۔ اس لیے وہ مفید بھی ہو سکتا ہے اور بہت مضر بھی۔ وہ بڑی تعمیری طاقت بھی رکھتا ہے اور تخریبی بھی۔ اس لیے اس کو کسی حال میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو تعمیر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور تخریب کے لیے بھی، اور ان دونوں کے مظاہر ہر دور میں دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ وہ معاشروں کی تخلیق بھی کر سکتا ہے اور حکومتوں کی تعمیر و تاسیس بھی۔ اس لیے اس کی سخت ضرورت ہے کہ اس کو صحیح رخ پر لگایا جائے، نظم میں بھی، نثر میں بھی، تحریر میں بھی اور تقریر کے ذریعہ بھی۔ اور اس سے تخریب، انتشار خیال اور لذت اندوزی اور نفس پروری کا ذریعہ بننے کے بجائے اس کو خیر پسندی، صلاح و تقوی، ضبط نفس اور صحیح رہنمائی کا آلہ اور ہتھیار بنایا جائے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ۔